اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ یہ آیت ہم نے کل پڑھی تھی۔ اس میں نے آنکھ اور کان کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، دل کے بارے میں 2-3 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے سب نے نفل پڑھے ہوں گے شکرانے کے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نفل پڑھ لیں شکرانے کے کہ اللہ نے ہمیں کان، آنکھ، دل عطا فرمایا ہے۔ جس نے نہیں پڑھے بھائی وہ آج پڑھ لے۔ ہمارا جو درس کا خلاصہ ہے نا، ہمارا رخ ہے مصلی کی طرف، دوڑ مسجد کی طرف، دوڑ مصلی کی طرف۔ ہم اپنے اس درس قرآن سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم سب کا رخ مصلی کی طرف ہو جائے۔ ہمیں کوئی چھوٹا موٹا کام ہو تو ہم نفلیں پڑھیں، حاجت کے، کوئی خوشی مل جائے شکرانے کے نفل پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کو پکاریں، اللہ سے نا ہمارا ایک تعلق بن جائے۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہم چنوں بھی جا رہے ہیں تو راستے میں دعا مانگتے جائیں، کوئی کام کے لیے جا رہے ہیں، بازار میں سبزی لینے بھی جا رہے ہیں نا تو بھی یا اللہ اچھی سبزی دلوا دے، کیا حرج ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ جوتے کا تسمہ دے دے۔ ہمارا موبائل میں کوئی مسئلہ ہو گیا، ہم ریپیئرنگ کے لیے جا رہے ہیں کہ اللہ اچھا بنوا دے، چھوٹا سا کام ہے، روٹین وائز ہے، ہلکا سا بھی کام ہونا تو اللہ سے مانگے۔ تو اس میں انسان کا اللہ سے ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اچھا صرف تعلق ہی نہیں بنتا بلکہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ پھر بہت سارے کام اپنے دیکھیں گے سلجھتے چلے جائیں گے، آپ کہیں گے کہ میرے ساتھ کوئی غیبی طاقت رہتی ہے جو میرے کام بناتی ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ جب انسان اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، اسی سے تعلق بنا لیتا ہے، وہ اس کے سارے کام سیدھے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے اللہ کو پکارا نہیں، اسے بلایا نہیں، اسے اپنا بنایا نہیں، تو اللہ نے ہمیں ہمارے اپنے حال پہ چھوڑ رکھا ہے۔ جو کرنا بھی پھر کرتے رہو، انسان بیچارہ کیا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے نا، ملا کی دوڑ مسجد تک، واللہ یہ اگر نصیب ہو جائے نا تو اس کی دوڑ پھر آسمانوں تک ہو جائے، یہ پھر بڑی اونچی اڑانے شروع ہو جائیں اس کی۔ ابھی ہماری دوڑ ہے پیسے تک، مسجد تک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہماری دوڑ ہو جائے مصلی تک، جہاں تھوڑا مسئلہ ہو نفل پڑھیں، شکر کی بات ہے نفل پڑھیں۔ تو والافئدہ، اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، تو دل بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات یہ کہ دل 1 منٹ میں 5 لیٹر خون پمپ کرتا ہے، 60 تک گنتی گنے، 5 لیٹر اچھا خاصا ہوتا ہے، 5 کلو تقریباً، 5 کلو خون وہ پمپ کر چکا ہوتا ہے، 5 کلو خون، اور یہ مسلسل ایسے کر رہا ہے۔ 45 سال کی عمر تک تقریباً یہ 3 لاکھ ٹن خون پمپ کر چکا ہوتا ہے۔ 45 سال کی عمر تک ہمارا دل 3 لاکھ ٹن خون پمپ کر چکا ہوتا ہے، اور یہ مشینری مسلسل چل رہی ہے۔ دل 1 منٹ میں 70 سے 90 دفعہ دھڑکتا ہے، 1 منٹ میں، اور یہ دھڑکے جا رہا ہے، دھڑکے جا رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے۔ اگر تھوڑی دیر بھی بند ہو جائے تو کہانی گول ہو جائے۔ آپ مجھے ایک مشین ایسی بتائیں، ایک مشین، وہ چاہے جرمنی کی ہو، چاہے جاپانی ہو، چاہے جتنی اچھی ہو، اور وہ 80 سال چلتی رہے، 5 منٹ کے لیے بھی نہ رکے اور اس کو کچھ نہ ہو۔ ایک مشین تو دیکھ لیں۔ اور یہ دل انسان پیدا ہوتا ہے اور دھڑکنا شروع ہوتا ہے، 1 منٹ میں 5 لیٹر خون پمپ کر رہا ہوتا ہے، 1 منٹ میں 70 سے 90 دفعہ تک دھڑک رہا ہوتا ہے، اور دھڑک ہی رہا ہوتا ہے۔ 80 سال آدمی زندہ رہے تو 80 سال تک دھڑکتا رہتا ہے۔ یہ کیسی مشینری بنی ہوئی ہے، عقل کے خلاف ہے۔ دنیا کی کوئی اچھی سے اچھی مشینری بھی گھس جاتی ہے مسلسل چلنے سے، لیکن یہ نہ گھستا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ رکتا ہے، نہ اس میں کوئی وقف اور سٹاپ ہے، چلے ہی جا رہا ہے۔ آخر کون سی طاقت ہے جو اس کو چلائے جا رہی ہے اور اس پر فرق نہیں پڑنے دے رہی؟ اللہ ہے۔ تو ہمیں اس اللہ کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور اس کی عظمت کو سوچنا بھی چاہیے کہ اس نے کیا جہان بنا دی ہمارے اندر۔ دنیا کی کوئی مشینری ایسی نہیں ہو سکتی۔ اچھی سے اچھی گاڑی نئی ماڈل کی لے کر آ جاؤ، 5 سال بعد آدمی اس کو چینج کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب نئی نہیں رہی۔ اور چھوٹا سا دل 1 مٹھی کے برابر ہے، چند سینٹی میٹر کا ہے اور دھڑکے ہی جا رہا ہے۔ تو انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہے اور شکر بھی ہے، لیکن فرمایا قلیلا ما تشکرون، شکر کرتے بڑا تھوڑا ہو۔ اب دیکھو ہم میں سے کس نے 2 نفل شکرانے کے پڑھے ہیں؟ تو 6 پڑھنے چاہیے تھے، چلو کم از کم 2، جس نے نہیں پڑھے تو وہ آج پڑھ لے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔
روزانہ شکر کے نفل پڑھنے چاہیے۔ میں آپ کو ایسا سبق عرض کر رہا ہوں، آپ کو بھی اپنے آپ کو بھی، یہ نا جہاز کیا میزائل کی طرح اڑان دے دے گا ہمیں کہ ہم نا بہت اونچی اڑان اڑنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ سبق ہے شکر کرنا، دعا اور شکر، دعا اور شکر، اس کو ہم اپنا لیں۔ ہر بات میں اللہ سے دعا مانگنا، چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو دعا مانگنا۔ بخار ہو جائے نا، ڈاکٹر سے دوائی لینے جا رہے ہوں، اللہ تو ہی شفا دینا۔ زکام کی دوائی لینے بھی جا رہے ہوں نا کہ اللہ تو مجھے شفا دینا، ڈاکٹر سے صحیح دوائی لکھوانا۔ وہ بعض ڈاکٹر ایسی دوائی لکھتا ہے ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ میری مشیرہ ہے، اس نے گولی کھائی، اس بیچاری کو ایسا ریئیکشن ہوا کہ اب کوئی سال ہو گیا اس کا علاج کراتے ہوئے، وہ بہت سخت ریئیکشن کر گئی، اور ڈاکٹر لکھنے والا FCPS تھا، اور گولی ریئیکشن کر گئی۔ یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ سے کہنا کہ اللہ اس سے اچھی دوائی لکھوانا میرے لیے، یا اللہ میری مدد فرمانا۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر ہمارا دوست ہے، بڑی اونچی ڈگری والا ہے، ہمارے لیے کیا ایشو ہے، چھوٹا سا تو میٹر ہے میرا، ایسے زکام کھانسی ہلکی کھانسی ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ سے مانگنا کہ اللہ تو ہی مجھے شفا دینا، تو ہی صحیح دوائی لکھوانا۔ ہر بات میں پیٹرول ڈلوانے جا رہے ہوں کہ یا اللہ میں موٹر سائیکل میں گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے جا رہا ہوں، میری مدد کرنا۔ آدمی کہتا ہے اس میں کیا مانگنا ہے، 200 روپیہ جیب میں ہے، 500 جیب میں ہے، جا کے پیٹرول ڈلوا لوں گا۔ پھر ہم نا پیسے کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری دوڑ اللہ کی طرف ہو جائے، ہم اللہ کی طرف دوڑیں۔ قرآن کہتا ہے، مجھے آیت یاد آ گئی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو، چلو نہیں۔ فرار کہتے ہیں بھاگنے کو، دوڑنے کو۔ تو اللہ کہتا ہے میری طرف دوڑو، بھاگو، ہر وقت تمہاری دوڑ میری طرف لگی ہوئی ہو، مجھے پکار رہے ہو، مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہو، میرے شکرانہ ادا کر رہے ہو، میرے سے تمہاری لو لگی ہوئی ہو۔ جب انسان ایسا ہو جاتا ہے پھر اللہ خود اسے تھام لیتا ہے، اللہ خود سنبھال لیتا ہے۔ یہ نہ شیطان کو دھوکہ دینا، جی میں تو گناہ گار آدمی ہوں، میں تو پوری طرح دیندار لوگوں میں بھی شامل نہیں ہوں، ہمارا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ شیطان کا بڑا مضبوط حملہ ہے۔ رب تو رب ہے، وہ ہم سب کا رب ہے، گناہ گاروں کا بھی رب ہے، نیکوں کا بھی رب ہے، وہ سب کا رب ہے، ہمیں اس سے محبت ہے۔ وہ زانیہ پر مہربانی کر سکتا ہے، زانیہ پر۔ مشہور حدیث کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ زانیہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش کر دی۔ کتنی بری بات ہے عورت زناکار ہو، لیکن اللہ اگر اس پر اپنی رحمتیں برسا سکتا ہے تو بھی ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ میں گناہوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن رب کی مایوسی ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم تو گناہ گار ہیں۔ یہ شیطان کا حملہ ہے۔ اللہ کو یہی کہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرے نیک بندے تجھ سے مانگتے ہوں گے، تو بارشیں برساتا ہوگا، تو رحمتوں کی بارشیں برساتا ہوگا۔ ہم تیرے مجرم گناہ گار آئے بیٹھے ہیں، ہم ادھر تیرے علاوہ ہم کدھر جائیں؟ یا اللہ نیکوں کا ٹھکانہ تو ہے، آتے ہیں مرادیں پاتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم مجرم کس در پہ جائیں؟ تیرے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں ہے اللہ۔ یا اللہ میں مانتا ہوں میں مجرم ہوں، میں تیرے در پہ آنے کا قابل نہیں ہوں، لیکن میرا تو ہی ہے بس، اس در کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو یقین مانے، یہ جملے اس آدمی سے زیادہ پسند ہیں جو آدمی بظاہر دیندار ہے اور یہ سمجھتا ہے میں تو دعا مانگوں گا قبول ہو جائے گی، میں تو دیندار آدمی ہوں۔ اللہ کو وہ آدمی پسند نہیں ہے، یہ پسند ہے جس کے دل میں ندامت ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ انسان اللہ کو پسند ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مصلی کی طرف دوڑنا ہے۔ یہ حدیث ہے اذا حزبہ امر فصلی، اللہ کے نبی کو جب کوئی کام پیش آتا تھا تو ہم مصلی اٹھا لیتے تھے، آپ نماز میں لگ جاتے تھے۔ تو جب ہم ایسے ہو جائیں گے پھر دیکھو اللہ کیسے ہمیں تھامتا ہے، سنبھالتا ہے۔ واللہ ہمیں ایسے لگے گا جیسے ہمارے ساتھ ایک غیبی طاقت ہے جو ہر وقت ہمیں ساتھ چلا رہی ہے۔ آدمی اندر سے بڑا پرسکون ہو جاتا ہے، آدمی کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی طاقت ہے، میرے ساتھ کوئی ذات ہے، وہ پھر ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پھر نہ وہ بادشاہوں سے ڈرتا ہے، نہ وہ بادشاہوں کا روب اس کے دل میں ہوتا ہے، نہ لالچ اور طمع ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑے آدمی کا روب اس کے سینے میں نہیں ہوتا، بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں لالچ اس کے سینے میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، اس کو اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے، اس کا تو اللہ ہو چکا ہے۔ تو جب اللہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا سب کچھ ہوتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے پھر اس کا میں خود ہو جاتا ہوں، پھر اس کو کس چیز کی ٹینشن ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا بندہ ان وجدتنی وجدت کل شیء، دیکھ میرا بندہ اگر تجھے میں مل گیا نا تو پھر کیا ہوا کہ وجدت کل شیء، تجھے سب کچھ مل گیا۔ لیکن میرا بندہ ایک بات نہ بھولنا،
ان فقدتنی فقدت کل شیء، اگر تجھے میں نہ ملا نا، تو میری طرف نہ دوڑا، تو نے مجھے اپنا نہ بنایا، تیری لائنیں میری طرف نہ ہوئیں، پھر سن لے فقدت کل شیء، تجھے کچھ نہ ملا، تو ناکام ہو گیا۔ پھر آخر میں فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، لیکن میرا بندہ ویسے بات یہ ہے کہ میں تیرے لیے سب سے بہتر ہوں، میرے برابر کوئی چیز نہیں ہے، مجھے حاصل کر لے تو تجھے سب کچھ مل گیا، تو مجھے نہ پا سکا تو کچھ نہ پا سکا۔ تو اس لیے میری اور آپ کی دوڑ اللہ کی طرف ہو، ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یحبہم ویحبونہ، قرآن کہتا ہے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اس کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے، وہ گناہ گاروں کا بھی رب ہے، جیسے اللہ والوں کا رب ہے ایسے میرے آپ کا بھی رب ہے، جیسے نیکوں کا رب ہے ویسے ہم جیسے فاسقوں مجرموں کا بھی رب ہے وہ۔ تو ہم اپنے رب سے مایوس کیوں ہوں؟ کبھی کبھی میں اللہ سے کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ ایک باپ کے زیادہ بیٹے ہوں تو ان میں سے جو بیٹا کمزور ہو نا، بدنی لحاظ سے اس کو کوئی معذور ہو، مالی لحاظ سے کمزور ہو، تو باپ کی زیادہ مہربانی اس پر ہوتی ہے کہ یہ تو بیچارہ کمزور ہے، معذور ہے، اور اس کو طرف باپ زیادہ بھاگتا ہے، یعنی اس پر اپنی توجہ زیادہ ڈالتا ہے۔ اور جو ذرا کھاتے پیتے بیٹے ہوتے ہیں ان کی طرف باپ کی توجہ ذرا کم ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یا اللہ، باقی تو تیرے نیک بندے ہیں، تیرے خاص بندے ہیں، وہ تو ہیں تیرے ہی، ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں، ہم تیرے معذور بندے ہیں عملاً، تو ہمارے اوپر خصوصی رحمت فرما، ہم تیرے ناقص بندے ہیں، ہمارا تیرے سوا در کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہیں، پھر دنیا میں بھی بڑی پرسکون زندگی ملتی ہے، موت کے وقت بھی پھر مزہ آتا ہے، پھر مرنے کو دل کرتا ہے، پھر مرنے کے بعد اٹھنے کو دل کرتا ہے، پھر رب سے جب ملاقات ہوگی قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے، تو اللہ کا سامنا جب ہوگا پھر اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا ہوگا حوض کوثر پر، ہم آخر میں سنتے بھی پڑھتے ہیں نا، تو جب انسان ان کی سنتوں پہ چلتا ہوا جاتا ہے پھر اس کا پہلا مزہ تو قبر میں ہی آ جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو سامنے لایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حدیث میں ہے یہ، اللہ کے نبی کا چہرہ انور سامنے کیا جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے۔ تو چونکہ زندگی ساری سنتوں پر گزری ہے تو دیکھ کر ایک دم کہتا ہے ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، انہی کی چال چلتے چلتے تو میں دنیا سے آیا ہوں، انہی کے راہیں اپناتے اپناتے لوگوں سے مولوی ملا کے تانے سنتے سنتے آیا ہوں، ان کو نہیں پہچانوں گا تو کس کو پہچانوں گا؟ ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہماری جانیں ان پر فدا تھیں، ہم نے ان پر اپنے جذبات وہاں دنیا میں قربان کیے۔ جب یہ یہاں اندر قبر میں یوں بولتا ہے تو آسمان سے فرشتہ کہتا ہے نادى مناد من السماء، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے ایسا جواب دیا تو کیا کرو؟ افرشوا لہ من الجنہ، جاؤ جنت سے بستر لے کر آؤ اور اس کے نیچے بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کے ریشمی سبز لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا، پھر جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں لپک لپک کر اس کی قبر میں آ کر قبر کو معطر کر دیتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی میں نے اور آپ نے اپنانی ہے، ہماری دوڑ اللہ کی طرف، ہماری دوڑ سنتوں کی طرف۔ دنیا میں اگر یہ چیز مل گئی، بہت کچھ نہیں ملا، سب کچھ مل گیا ہے، اور اگر دنیا میں اللہ کا تعلق نہ ملا، اس کی طرف دوڑ نہ ملی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں والی زندگی نہ ملی، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں مل گئیں تو خدا بھی ملا، وصال صنم بھی، ادھر کے بھی رہے ادھر کے بھی رہے، تو پھر دیکھنا دنیا بھی موجوں والی ہوگی اور آخرت بھی موجوں والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اتباع سنت والی زندگی نصیب فرمائے اور اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ نے اپنی توحید بیان کی ہے، توحید بولتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی اللہ تو ہے جس نے زمین میں تمہیں پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں ایک دن لے جایا جائے گا۔ دنیا میں تمہیں اسی نے پھیلا رکھا ہے،
جتنے یہاں پھیل جاؤ اور پھدک لو، بھاگ دوڑ لو، الیہ تحشرون، ایک دن اسی کے پاس پہنچنا ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی تو ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہی ہے جس کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں، جب چاہتا ہے رات لے آتا ہے، جب چاہتا ہے دن لے آتا ہے، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی۔ 20واں سپارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میرے بندو بتاؤ اگر میں رات کو تھوڑا لمبا کر دوں، کوئی ہے ایسی طاقت؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو دن کو لا سکے؟ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ اللہ اگر رات کو لمبا کر دے کوئی دن لا سکے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اگر دن کو تھوڑا لمبا کر دوں، کوئی ہے کائنات میں طاقت جو رات لا سکے؟ اور وہ چیلنج آج بھی ہے۔ مثلا سورج ہمارا غروب ہو رہا ہے 6:22 پہ، کچھ دنوں پہلے ہم 6:22 پہ تو مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء کی تیاری کر رہے ہوتے تھے، اور آج ہم مغرب کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب پچھلے دنوں میں 6:22 پہ مغرب ہو رہی ہوتی تھی، عشاء ہو رہی ہوتی تھی، اور آج مغرب ہو رہی ہے، اللہ نے بدلا ہے نا ٹائم کو، تو کوئی اس کو تبدیل کر کے دکھ لے۔ پہلے سورج غروب ہو چکا ہوتا تھا 6 بجے، اور اب نہیں غروب ہوا ہوتا، اب اس وقت 6 بجے سورج موجود کھڑا ہوتا ہے، دن ہے، کوئی دنیا کی طاقت ہو جو رات لا کے دکھ لے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے، ساری دنیا مل کے زور لگا دے، اللہ کے اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتا ہے میں رات لمبی کر دیتا ہوں۔ آج کل دیکھو ہماری راتیں تبدیل ہو گئی ہیں، ایک وقت میں سورج طلوع ہو رہا تھا اور آج کل نہیں طلوع ہوا ہوتا، تو سورج طلوع نہیں ہوا، کوئی طلوع کر کے دکھلا دے۔ کوئی آج ساری دنیا کے لوگ ہیں ہم 5 منٹ پہلے طلوع کر کے دکھلائیں گے، 5 منٹ کے 1 سیکنڈ بھی پہلے طلوع نہیں کر سکتے ہیں تو چیلنج قبول کریں، آ جائیں، قیامت کے دن تک کی مہلت ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کی تبدیلیاں صرف اسی کے قبضے میں ہیں، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، ہے کوئی میرے مقابلے کا ہے تو لے آؤ۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، میرے مقابلے کا کوئی ہے تو لے آؤ۔ 20واں پارہ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو لاؤ، لاتے کیوں نہیں ہو؟ اس لیے فرمایا افلا تعقلون، کاش کوئی سمجھ بھی لیتے ان باتوں کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو چیلنج قبول کرے اور انکار کرے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ آج کے کافر بھی وہی باتیں کہتے ہیں جو پہلے لوگ کہتے تھے۔ اللہ کے چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ اپنی بات میں سچا ہے، اللہ چیلنج کرتا ہے رات دن بدل کے دکھلاؤ، تو نہیں بدل سکتے، گویا اللہ سچا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے مجھے جھٹلاتے ہیں، قالو کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی اللہ ہمیں پھر زندہ کرے گا۔ اللہ یہ جو کہتا ہے مرنے کے بعد ایک زندگی دوں گا، اللہ اس بات میں سچا ہے کوئی؟ اللہ فرمائے پچھلی باتیں تو جھوٹی ثابت نہیں کر سکے تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ، یہ کافروں کی باتیں چل رہی ہیں، لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ، تو وہ کہتے ہیں ان باتوں کا وعدہ تو پہلے ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے بھی کیا گیا تھا۔ کون سا وعدہ؟ کہ مرنے کے بعد تم اٹھو گے۔ تو وہ کافر کہتے تھے ابھی تک تو پچھلے اٹھے نہیں، کب اٹھیں گے؟ تو آپس میں کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ سب پہلے لوگوں کی بنائے ہوئے افسانے ہیں، ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، یہ کافروں کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کافر کہتے تھے نا کہ جب زمین میں چلے گئے تو یہاں سے باہر کیسے نکلیں گے، یہ زمین ان مردوں کو باہر کیسے نکالے گی؟ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو لمن الارض، زمین کس کی ہے، اس کا بادشاہ کون ہے؟ ومن فیہا، زمین کے اندر رہنے والوں کا رب کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر علم ہے تو بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا سیقولون للہ، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ اپنے انہی زبانوں سے کہیں گے کہ زمین کا مالک اللہ ہے، کیونکہ کافر اس کو تو مانتے تھے کہ زمین اللہ نے بنائی ہے، اس کا مالک اللہ ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے، اس کا مالک اللہ ہے، تو وہ کہتے تھے اس کے ساتھ اور بھی خدا ہیں جو کوئی بارش دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی شفا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل افلا تذکرون، ان سے کہو تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی،
سب کچھ کا مالک میں ہوں، زمینوں کا مالک میں ہوں، کیا میں زمین کو یہ نہیں کہہ سکتا مردہ باہر نکال؟ جب مالک ہوں تو کیوں نہیں کر سکتا؟ قل، آپ ان سے پوچھیں، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھو ان ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے اور اس عظیم تر عرش کا رب کون ہے؟ آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرش کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ اپنے اسی منہ سے کہیں گے اللہ ان کا مالک ہے۔ فرمایا میرے نبی قل، آپ ان سے کہیں افلا تتقون، تو پھر اللہ کا خوف کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتنا تک مان چکے ہو کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، عرش کا مالک اللہ ہے، فرش کا مالک اللہ ہے، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو اس سے کہ اس کے باقی دین کو بھی مان لو؟ قل، میرے نبی ان سے پوچھو، مم پڑھیں گے اس کو، مم بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کہ میرے حبیب ان سے پوچھو کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے، ساری چیزوں کا مالک کون ہے، مختار کل کون ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ اللہ ہے جو نفع دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں کوئی دے سکتا۔ وہی اللہ پناہ دیتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، یعنی سب کو اللہ نفع دیتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ سب نفع کا مالک اللہ، نقصان کا مالک اللہ، جتنے ہمیں نفع پہنچتے ہیں سب اللہ کرتا ہے۔ شفا ملنا نفع ہے، پیسہ ملنا نفع ہے، صحت ملنا نفع ہے، عزت ملنا نفع ہے، روزی ملنا نفع ہے، گھر ملنا نفع ہے، اولاد ملنا نفع ہے، منزل مقصود تک پہنچنا نفع ہے، کھانے کا گلے سے نیچے پیٹ میں چلے جانا یہ نفع ہے، انسان کو نیند صحیح آنا نفع ہے، آنکھ سے دیکھنا نفع ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان سب کا مالک میں اکیلا اللہ ہوں، اور نقصانوں کا مالک بھی میں ہوں۔ اگر کسی کو موت آتی ہے تو میں دیتا ہوں، بیمار ہوتا ہے تو میں دیتا ہوں، تکلیف آتی ہے تو میں دیتا ہوں، کھانا اٹکتا ہے تو میں دیتا ہوں اس کو، اور اسی طرح اس کو غربت آتی ہے تو میں دیتا ہوں، اس کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اس لیے فرمایا جب سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ پھر وہی بات فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ نفعوں کا مالک بھی وہی، نقصان کا مالک بھی وہی۔ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس کو ذیل بھی اللہ کرے گا، اگر ہمیں نفع کی ضرورت ہے تو نفع پہنچائے گا بھی اللہ ہی۔ تو فرمایا میرے نبی ان سے پوچھو ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر علم ہے تو بتاؤ۔ فرمایا سیقولون للہ، یہ کافر اپنے منہ سے کہیں گے کہ ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو پھر کہاں سے تم پر جادو چل جاتا ہے؟ ہر بات کے جواب میں کہتے ہو اللہ اللہ، پھر کون سا جادو تمہارے اوپر چل جاتا ہے؟ اور پھر جب میں دوسری باتیں بتاتا ہوں کہ میرے نبی کی مانو، مرنے کے بعد کی زندگی مانو، تو اس وقت تم منہ پھیر کے دوسری طرف چل دیتے ہو۔ یہ کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بات یہ نہیں ہے کہ یہ پچھلی چیزیں افسانے ہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق بات پہنچا دی ہے اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ افسانے ہیں، یعنی پچھلی باتیں مرنے کی، یہ جو نبی کہا کرتے تھے کہ سب لوگ مریں گے، پچھلے لوگ بھی مر کر اٹھیں گے، تم بھی مر کر اٹھو گے، کافر کہتے تھے دوبارہ اٹھنا افسانہ ہے، کہ میرے نبی ان کو بتاؤ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ سچی بات یہ کہ لکاذبون، یہ کافر جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ، اللہ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے، یعنی اللہ نے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، وہ اولاد سے بھی پاک ہے اور شریک سے بھی پاک ہے۔ اذا اللہ، اس کو پڑھنا ہے، اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اگر ایسا ہوتا یعنی خدا ایک سے زیادہ ہوتے، اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ اگر خدا زیادہ ہوتے، اتنے سال ہو گئے تو خداؤں کا جھگڑا ہو جاتا۔ ایک خدا کہہ دیتا کہ سورج آج نہیں طلوع کرنا، ایک خدا کہہ دیتا کہ آج غروب نہیں کرنا، تو آخر کوئی جھگڑا ہوتا۔ لیکن مجال ہے جو سورج ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہو، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا، کوئی کہہ بھی سکتا ہمیں جی ہاں ایسا ہے،
دوسرے خدا بھی ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک خدا ہر وقت جیت جاتا ہے، وہ وقت پر بھیجتا ہے۔ پھر خدا تو وہی ہوا جو جیتا، جو ہار گیا وہ خدا تو نہ ہوا، وہ خدا ہی کیا جو ہار جائے۔ لہذا معلوم ہوا کہ خدا ایک ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان سارے عیبوں سے جو عیب یہ کافر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر سب چیز کو جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا رب بلند ہے، ہمارا رب اعلیٰ ہے، وہ بالا ہے، اونچا ہے، نرالا ہے، اکیلا ہے، تن تنہا ہے، بادشاہ ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اور شکر ہے کہ ہم اس کے پجاری ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ ہم جو ایک سجدہ مشکل لگتا ہے نا کہ کون نفلیں پڑھے اللہ کے آگے، شکر کے یا حاجت کے، تو کبھی اس افسر کے پاس، کبھی پیسوں کا چکر، کبھی فلاں آدمی سے دوستی اس لیے لگا رہا ہے کہ یار یہ پیسے والا ہے یا یہ عہدے والا ہے، اس کے ساتھ دوستی لگ جائے گی، میرا کوئی کام بن جائے گا۔ کبھی اس کو دیکھتا ہے کہ یار یہ بڑا آدمی ہے، اس سے تعلق بن جائے۔ وہ ہزار جگہ سجدے کر رہا ہوتا ہے، دھتکارا بھی جا رہا ہوتا ہے، ذلیل بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر دل جڑ جائے اللہ کے ساتھ، پھر انسان بے نیاز ہو کر چلتا ہے، مخلوق سے خوددار ہو کر چلتا ہے۔ پھر وہ ہر جگہ جی جی نہیں کرتا، سر نہیں جھکایا کرتا، وہ اندر سے خوددار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کو سر جھکانے کے لیے ایک مسلح ملا ہوا، اس کو وہی کافی ہے۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، تو ہم نے اسے گراں نہیں سمجھنا بھائی، ہماری دوڑ مسلح تک۔ انشاءاللہ دیکھنا اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی۔ تو میں چاہتا ہوں میں بھی مسلح والا بن جاؤں، آپ بھی مسلح والے بن جائیں، اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر شاہد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلح والے تھے۔ اذا حزبہ امر فصلی،